وسوسوں اور برے خیالات کا علاج۔ میں نے یہاں الحمدللہ قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ حفظ کرنے سے پہلے سب کچھ صحیح تھا، حفظ کرنے کے بعد مجھے طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، غلط خیالات آتے ہیں اور سانپ نظر آتے ہیں، اور جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں یا سوتا ہوں یا اس کا کچھ خاص طور پہ جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں یا سوتا ہوں، اس کا کچھ حل بتا دیں، کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ محمد سیف ریاض سے۔ جناب ایسی چیزوں میں پڑھنے سے وسوسے بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیں، چاہے کچھ بھی پڑھیں آپ۔ دماغی کمزوری ہے آپ کو، یا آپ فارغ زیادہ رہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ وسوسے آ رہے ہیں، اس کا حفظ قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ حفظ تو ہم نے بھی کیا ہے، اللہ کا شکر، ہمیں تو وسوسے نہیں آتے، بہت سے لوگوں نے حفظ کیا ہے، تو اس کا حفظ قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ اس بات کا امکان ہے کہ آپ کا دماغ کمزور ہو اور بہت زیادہ محنت کی وجہ سے دماغ اور کمزور ہو گیا اور خوراک آپ نے صحیح طرح نہ لی ہو، تو یہ تمام باتیں آپ کسی قریبی معالج کو بتائیں، کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو بتائیں کہ مجھے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، میں آنکھیں بند کرتا ہوں، سانپ آتے ہیں، یہ آتا ہے، وہ آتا ہے، چھپکلی معذرت کے ساتھ کوئی بھی چیز آ سکتی ہے کسی بھی ٹائم پہ۔ تو آپ جب اس ڈاکٹر کو بتائیں گے تو وہ انشاءاللہ کوئی اچھے ماہر ڈاکٹر ہوں تو وہ آپ کو آپ کی بیماری کا علاج انشاءاللہ بتائیں گے۔ اس کا میڈیکل سائنس سے تعلق ہے، اس کا مفتی سے تعلق نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر اللہ نہ کرے میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو میں بھی ڈاکٹر کو بتاتا، ڈاکٹر صاحب آج کل کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہے، کھوپڑی میں اچھے خیالات کے بجائے سانپ بچھو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ڈاکٹر ہی کوئی بتائے گا بھائی کیا مسئلہ ہے، آپ کو نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، یا کوئی ٹینشن ہے آپ کو، یا یہ کہ یا دماغ میں کوئی کیمیکل، بعض دفعہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے آدمی کا جو ہے نا سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے۔ تو ابھی ہمارے ایک ریلیٹیو کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا، انہوں نے میڈیسن لی، الحمدللہ ٹھیک ہو گئے وہ۔ تو وہ یہ ڈاکٹر کا کیس ہے، آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں، اور عاملوں کے چکر میں ہرگز نہ رہیں۔ کسی بھی عامل سے آپ ملے، چاہے وہ کتنا ہی نیک ہو، وہ آپ کو یہی کہے گا جن چڑیل بھوت جادو نظر، بس یہی بتائے گا وہ۔ ان چکروں میں نہ پڑیں، نظر لگتی ہے لیکن عاملوں کے کہنے سے نہیں لگتی، آپ پہ نہیں لگی ہوئی نظر، آپ جائیں ڈاکٹر کو دکھائیں اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور ویسے میں آپ کو ایک جنرل ایک بات بتا دیتا ہوں، جیسے بخار میں سب کہتے ہیں 2 گولی پیناڈول تو کھا ہی لو نا، تو وہ تو پیناڈول تو کھا ہی لیں آپ۔ وہ پیناڈول کیا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو مصروف رکھیں، فارغ نہ بیٹھیں آپ، اور ایکسرسائز کریں، اپنے آپ کو بہت زیادہ تھکائیں، ایکسرسائز کر کے، سوچ کے نہیں، صبح جاگنگ کریں، شام کو جم جائیں، پھر کھائیں، اور جو ہے نا وہ جب تھکیں گے آپ کو نیند اچھی آئے گی، نیند آپ کی پراپر ہوگی تو انشاءاللہ، اور پھر سارا دن جب بیزی رہیں گے تو آپ کی یہ آدھے سے زیادہ مسائل، بلکہ سارے 100% مسائل اللہ نے چاہا تو حل ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا بد نظری چھوٹا گناہ ہے؟ کوئی حدیث مجھے اس طرح کی بتا دیں جس سے پتہ چلتا ہو کہ بد نظری کرنا حرام ہے، کیونکہ میں نے بعض علماء سے سنا ہے کہ بد نظری اتنا بڑا گناہ نہیں ہے اور یہ زنا کی طرح حرام نہیں ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ کاشف صاحب انڈیا سے۔ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے تو کیا مطلب، کر لینا چاہیے پھر؟ یہ تو سارے گناہ ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں، کسی مسلمان کو قتل کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کا سر پھوڑ دینا یہ زیادہ بڑا گناہ نہیں ہے، اس کی نسبت چھوٹا ہے۔ تو اب آپ کہیں چونکہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کسی مسلمان کا سر پھوڑ دینا جتنا قتل ہے، تو لہذا سارا دن لے کے ڈنڈے سے لوگوں کے سر پھوڑتے رہیں آپ، تو واقعی زنا بڑا گناہ ہے، بد نظری اس کی نسبت چھوٹا گناہ ہے۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اب بد نظری کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بد نظری کبھی کبھار اگر کسی سے ہو جائے تو صغیرہ گناہ ہے، اور جو بار بار کرے گا تو کبیرہ بن جائے گا۔ اب آپ کہیں گے اچھا چلو کبھی کبھار آنکھ مٹکا یہ ٹھیک ہے، تو ٹھیک پھر بھی نہیں ہے، گناہ ہے مگر صغیرہ ہے، اگر کبھی کبھار ہو جائے تو اب ممکن ہے کوئی شخص یہ کہ آپ تو نہیں کہیں گے، آپ تو بہت نیک آدمی ہیں، میں آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، غلطی سے میں نے آپ کے بارے میں کہہ دیا، معذرت چاہتا ہوں، آپ نیک ہیں تبھی تو پوچھ رہے ہیں۔ تو ممکن ہے کوئی یہ سن کے کہے یار کبھی کبھار جو ہے نا صغیرہ گناہ ہے، اور قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو جو ہے نا وہ نماز پڑھنے سے اور روزہ رکھنے سے، یہ جو عبادتیں حدیث میں آتے ہیں ان سے معاف ہو جاتے ہیں صغیرہ گناہ، تو اس کا مطلب ہے کبھی کبھار کر لیا کرو۔ تو یاد رکھو یہ بد نظری ایک ایسا گناہ ہے جو کبھی کبھار کرتا ہے نا وہ پھر ہمیشہ کرتا ہے، کبھی کبھار والا ہے ہی نہیں، جو نہیں کرتا وہ کبھی بھی نہیں کرتا، جو کرتا ہے پھر وہ بار بار کرتا ہے، اور وہ یہی سوچ کے کرتا رہتا ہے کہ بس ایک دفعہ اور کر رہا ہوں میں۔ تو اس لیے اللہ کی جو حدود اللہ نے قائم کی ہے نا ان حدود پہ قائم رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد نظری آنکھوں کا زنا ہے، تو اپنی آنکھ کو بدکار کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے جو کبھی کبھار کرتے ہیں نا وہی پھر انہی کو لت پڑتی ہے۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے
جیسے چرس اگر کوئی زندگی میں ایک دفعہ پی لے تو ہم شاید اس کو اتنا بڑا کبیرہ گناہ نہیں کہیں گے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چرس ایک دفعہ پیے، چرس پیے گا تو چرس کا چسکا لگے گا اس کو، پھر وہ بار بار پیے گا، پھر روزانہ اس کی کوانٹٹی بڑھتی چلی جائے گی۔ گٹکے والوں کو دیکھیں، کوئی ایسا دیکھا آپ نے جو سال میں ایک دفعہ کھاتا ہو گٹکا؟ کھائے گا تو کھاتا چلا جائے گا۔ سگریٹ کے بارے میں دیکھا کہ جی حضرت فلاں محترم کی بس سال میں 3 سٹے لگاتے ہیں، وہ اتنے نیک ہیں، وہ بھائی 3 نیل جو لگاتے ہیں تو وہ لگاتے رہتے ہیں، جو نہیں پیتے وہ زندگی میں کیا سال میں کبھی بھی نہیں پیتے۔ پھر وہ ہم اللہ کا شکر ہے سگریٹ نہیں پیتے، تو ہم تو پورے سال بھی نہیں پیتے، نہ 10 سال کیا ہم نے زندگی میں نہیں پی تو، اور جو پینے والے ہیں وہ پھر روز پیتے ہیں۔ تو بد نظری کا بالکل یہی حال ہے کہ اس بحث میں نہ پڑیں کہ صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ اگر کی تو پھر بار بار کریں گے، نہیں کی تو کبھی بھی نہیں کریں گے، یہ سوچ کے اس برائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔